ایک سوال ہمیں یہ موصول ہوا ہے اعتکاف کے حوالے سے کہ کیا معتکف جو ہے وہ اعتکاف کے دوران کھانے وغیرہ کے بعد واک کے لیے، چہل قدمی کے لیے یا تازہ ہوا کی خاطر مسجد کے صحن میں جا سکتا ہے؟ لیکن لکھنے والوں نے تھوڑی سی اس کی وضاحت کی ہے صحن کی، جو ان کے ذہن میں ہے. وہ کہتے ہیں مثلا لندن کے حوالے سے کہ بیت الفتوح کے کار پارک تک جا سکتا ہے وہاں چہل قدمی کے لیے. اس سلسلے میں کیا ہے؟ اصل میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معتکف کے لیے یہی ارشاد ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ وقت اپنے معتکف میں ہی گزارنا چاہیے، اور سوائے اپنی اشد کسی حاجت کے، اشد مجبوری کے وہ باہر نہیں جا سکتا، اور اس اشد مجبوری میں جو قضاء حاجت وغیرہ کے لیے اس کا باہر جانا ہے وہی ہے. باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وہ چہل قدمی کے لیے، تھوڑی واک کے لیے، تو وہ مسجد کے صحن اگر تو مسجد کے ساتھ ہی ہے تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور مثلا مسجد بیت الفتوح کا آپ نے ذکر کیا، تو مسجد بیت الفتوح تو واک کے لیے خود کافی وسیع مسجد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے، تو اس میں ہلکی پھلکی واک ہو سکتی ہے. اور اگر کسی نے اس کے فریش ہوا کے لیے جانا تو مسجد سے بالکل باہر جو وہ چبوترا سا ہے وہاں پہ بھی وہ تھوڑی سی واک کر سکتا ہے. لیکن یہ جو کہ کار پارک میں چلے جانا وہ پھر مسجد سے باہر ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. اور اس میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں سے عام ملنا جلنا جائے، اس کے بہت زیادہ امکانات ہے، کوئی بھی آتا ہے. بالکل اعتکاف کی تو غرض ہی یہ ہے کہ تمام دنیاوی تعلقات، دنیاوی معاملات سے کنارہ کش ہو کے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے. اس لیے دوست و احباب کے ساتھ گفتگو لمبی اور کہہ کے اور یہ وہ اعتکاف کے لیے مناسب نہیں ہے. اور اسی طرح بہت زیادہ میل ملاپ بھی ہے. ویسے تو اعتکاف میں چپ کا روزہ نہیں ہوتا، بات کی جا سکتی ضرور، لیکن یہ ہے کہ دنیاوی باتوں میں ہی بندہ الجھا رہے اور پھر اعتکاف کا فائدہ کوئی. جی بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر.